أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نمل کی یہ ابتدائی آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے پہلی 2 آیتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ گزشتہ کل ہم نے یہ بات سنی تھی کہ قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ آیا ہے وہاں اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ ہے۔ اعمال صالحہ میں سے ایک عمل نماز بیان کیا جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، یعنی یہ نماز کی جو عبادت ہے وہ انسان اپنے جسم سے اپنے بدن کے ذریعے سے ادا کرتا ہے۔ نماز کے کچھ فائدے بھی ہم نے گزشتہ کل سنے تھے۔ دوسرے نمبر پر ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے سنا تھا کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ بعضی عبادتیں وہ ہیں صرف بدن سے ہوتی ہے جیسے نماز، بعضی عبادتیں وہ ہیں جو پیسوں کو خرچ کر کے ادا کی جاتی ہے جیسے زکوٰۃ، صدقہ۔ تو مالی عبادتیں جو ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت زکوٰۃ ہے، اور صاحب نصاب پر شریعت نے زکوٰۃ ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ تو مالی عبادتوں میں جو سب سے افضل عبادت تھی زکوٰۃ، یہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور ایمان والے تو وہ ہیں جو آخرت کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 3 باتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو تیسری بات ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آخرت کا یقین نہ رکھے۔ تو ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اور آخرت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت آخرت کی لائن سے ہی فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو اعمال کی ترغیب دی، اور ہر عمل پر آخرت میں کیا ملے گا وہ پہلے بیان فرمایا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کو آخرت کی رغبت دلائی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ ہر چیز میں ہمیں آخرت میں کیا ملے گا یہ پہلے سوال کرتے تھے۔
چنانچہ آپ بارہا حدیث سے سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور کوئی صحابی پوچھتا کہ حضور ای الاعمال افضل، کون سا عمل زیادہ بہتر ہے، یعنی کون سا عمل ایسا ہے جس کا آخرت میں زیادہ فائدہ پہنچتا ہو۔ بعض صحابی سوال کرتے تھے ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آخرت کی لائن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی فرمائی تھی۔ ہم کو وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور بادیاں آ گئیں۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، گھر کا سب کام کاج بھی خود کرنا پڑتا تھا، کنویں سے پانی بھی خود بھر کر لاتی تھی، گھر میں جھاڑو بھی خود لگاتی تھی، چکی پیسنا بھی خود کا کام تھا، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں گتے پڑ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا کہ حضور کے پاس غلام اور بادیاں آئی ہے، آپ ابا جان کے پاس تشریف لے جائیں اور ایک خادم مانگ لیں تاکہ آپ کے کام میں آسانی ہو جائے۔ یہ جو مشقتیں آپ جھیلتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، اس میں اچھی خاصی راحت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تو ہوئی، لیکن مارے شرم کے کچھ بول نہیں پائی، واپس گھر آ گئی۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور نے حالت پوچھی اور پوچھا کہ کل کیسے آنا ہوا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ حضور کے پاس کچھ غلام اور بادیاں آ گئی ہے، آپ جا کر ایک خادم ہی مانگ لے تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے۔ یہ آئی تو تھی لیکن مارے شرم کے آپ سے مانگ نہیں سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں غلام اور بادی سے زیادہ اچھی چیز نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ سونے کے واسطے بستر پر آ جائیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، یہ تمہارے لیے خادم، غلام اور بادی سے بہتر ہے۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دنیا کی مشقتیں اور تکلیفیں یہ تو وقتی ہے، راحتیں جو اصل میں ہیں وہ آخرت کی راحتیں ہیں۔ یہ 100 مرتبہ آپ کا تسبیح پڑھنا آخرت میں آپ کو بہت راحت پہنچائے گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی تربیت بھی اسی لائن سے فرمائی تھی کہ آپ کے گھر والے ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھیں۔ جب مسجد قباء کی تعمیر ہو رہی تھی، صحابہ کرام میں سے کوئی اینٹیں لا رہا ہے، کوئی پتھر لا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کر رہے ہیں۔ اس وقت حضور کی زبان پر تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا ذہن بنایا کہ ہر چیز میں آخرت کو آگے رکھیں۔ اور میرے بھائیوں، آخرت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج دنیا میں طاقتور لوگ کمزوروں کو ستا رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم ڈال رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کمزور، نہتے، بے بس، بے کس، غریب، مزدور قسم کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے، پھر سب جگہ اس کو سینڈ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ غلط کام کر کے بھی اس کے اوپر فخر کیا جا رہا ہے۔ اگر آخرت نہ ہوتی تو ان کمزوروں کو، ان غریبوں کو، ان بے کسوں کو، ان بے سہارا کو انصاف کہاں ملتا؟ اس لیے آخرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی آخرت کی لائن سے، تو صحابہ کرام کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے، ایمان لائے۔
اب خیبر کا کچھ حصہ فتح ہو گیا، کچھ قلعے فتح ہو گئے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، ان کے حصے میں بھی کچھ آ گیا، ان کے حوالے کیا گیا، تو انہوں نے وہ حصہ لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں تو اس لیے ایمان لایا ہوں کہ میری گردن پر کسی دشمن کا تیر لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور جب اللہ کے سامنے میری پیشی ہو، مجھے پیش کیا جائے، اللہ رب العزت مجھ سے پوچھیں کہ دنیا سے کیا کما کر لایا، تو میں اللہ کے سامنے عرض کر سکوں کہ الہا تیرے واسطے اپنی جان گوا کر آیا، اپنی جان قربان کر کے آیا، جس کے بدلے میں اللہ مجھ سے راضی ہو اور میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں کہ مال غنیمت مجھے ملے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی آخرت کی لائن کی تربیت کا نتیجہ جو حضور نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ آج دنیا میں جتنے کرائم ہو رہے ہیں، جتنے جرم ہو رہے ہیں، وہ آخرت کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ اگر واقعتاً آخرت کا یقین نصیب ہو جائے تو کوئی بھی انسان گناہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا، اللہ کی نافرمانی کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر چیز میں آخرت کا دھیان رکھیں، نیکی بھی کرتے ہیں تو اس میں آخرت میں مجھے اجر و ثواب ملے گا، میرا اللہ راضی ہوگا، یہ نیت رکھیں۔ اور جب دل میں کوئی گناہ کا ارادہ آ جاوے، خیال آ جاوے، تو فوراً اپنی آخرت کو یاد کریں کہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی پوری انسانیت موجود ہوگی، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی وہاں موجود ہوں گے، خود میرے بیوی بچے بھی وہاں موجود ہوں گے، میرے ماں باپ رشتہ دار وہ بھی موجود ہوں گے، جو لوگ مجھے بہت نیک اور اچھا سمجھ رہے تھے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اس وقت میرے نامہ اعمال میں سے اگر یہ گناہ نکل آیا تو جان لو میرے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اگر یہ خیال ہمارے دل میں آ گیا، اس کا استحضار ہمیں نصیب ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ تعالی گناہ کرنے کا ارادہ جو ہوگا انسان اس پر عمل نہیں کرے گا۔ خیر، اس آیت کریمہ کے اندر بہت قیمتی 3 باتیں بتائی گئی ہے۔ ایمان والوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر پورا کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہے۔ اس کے مقابلے میں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ہم نے اچھے دکھلا دیے ہیں ان کی نظروں میں ان کے کام، سو وہ بہکے پھرتے ہیں۔ یعنی جن کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، اب وہ لوگ کوئی غلط کام بھی کرتے ہیں تو اس کو اچھا سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ آج کسی مظلوم پر، بے کس اور بے سہارا پر ظلم کر کے علل اعلان سوشل میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس کو شیئر کیا جاتا ہے، پھر اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں بے کس اور بے سہارا کو اتنی بے رحمی سے مارا۔ یہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ جن کو آخرت پر یقین نہیں وہ ایسے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا کر دیا ہے، اچھا بنا دیا ہے، یعنی وہ غلط کام کو بھی اچھا سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ فہم یعمہون، وہ اس میں بہکے پھرتے ہیں۔ یہ ان کی کم نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا، اچھی شکل والا بنا دیا۔ اب وہ نیکیوں کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے واسطے بری طرح کا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا،
وہ बेधड़क गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं और अपने गुनाहों पर बजाय इसके कि नादिम और शर्मिंदा हो उस पर फख्र करते रहते हैं। ईमान वालों की शान नहीं है। ईमान वालों से तो अगर भूले से भी कोई गुनाह हो जाए तो जब तक तौबा न कर ले उनको चैन और सुकून नसीब न हो। ऐसी हालत ईमान वालों की होनी चाहिए। खैर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम, और ए नबी जी आपको तो कुरान पहुंचता है एक हिकमत वाले खबरदार के पास से। यानी जो लोग आपकी बातों को नहीं मानते, कुरान की बातों पर ईमान नहीं रखते, तो उनके ईमान न लाने की वजह से आप तंग दिल न हो, मायूस न हो, अपने मिशन को बंद न करें, बल्कि आप इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह जो कि हकीम है, हिकमत वाला है, अलीम है, हर चीज का जानने वाला है, उसकी तरफ से आपको कुरान हकीम, कुरान करीम दिया जा रहा है। यह आपके लिए बहुत एजाज की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपको कुरान दिया जा रहा है। आप उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहें। इसमें हम मुसलमानों के लिए भी आज के दौर में खास तौर पर तालीम है कि आज जो कुछ भी हालात हैं उससे तंग दिल न हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ हम रुजू करें। और अल्लाह ताला ने हमें जो कुरान करीम दिया है और नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, हम अल्लाह के अहकाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक पूरा करने वाले बने। कुरान करीम जो बहुत बड़ी दौलत है, बहुत कीमती सरमाया है, उसको पढ़ें, उसकी तिलावत करें, उसके अहकाम को जानने वाले बने और जानने के बाद उन अहकाम पर अमल करने की कोशिश करें। अब आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाकया बयान किया जाता है कि देखो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको वही के जरिया कुरान करीम जैसे अजीम दौलत अता फरमाई, आपसे पहले जो अंबिया गुजरे हैं उनकी तरफ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही नाजिल की जाती थी। और उन अंबिया किराम में से एक अजीमुल मर्तबत नबी गुजरे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनका किस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून फलम्मा जाअहा नूदिया अन बुरिक मन फिन्नारि वमन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। यहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ बयान किया जाता है। वैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा कुरान करीम में बहुत से मकामात पर वारिद हुआ है, बहुत से मकामात पर बयान किया गया है। ये सूरह नमल में भी है, सूरह कसस में है, सूरह ताहा में भी है। मुख्तसरन किस्सा ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे मिस्र में रहते थे, लेकिन फिर एक आदमी को नसीहत के तौर पर आपने थप्पड़ मारा जिससे वो मर गया, और वो था किबती फिरौन का आदमी था। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का वारंट जारी हुआ, आपका पकड़ वारंट जारी हुआ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जान बचाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मदियन चले गए। मदियन हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे। फिर वो पूरा किस्सा सूरह कसस के अंदर बयान किया गया है। इंशाअल्लाह सूरह नमल खत्म होने के बाद सूरह कसस की तफसीर जब शुरू होगी तो हम उसमें वो किस्से को जान लेंगे। खैर फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे मदियन। एक कुएं पर देखा कि लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वहां खड़े हैं। आपने देखा कि दो लड़कियां हैं, उनके पास उनकी बकरियां हैं, लेकिन कुएं का जो ढक्कन है वो बहुत भारी है, उसको वो हटा नहीं सकती। या बाज़ तफसीरों के मुताबिक जो लोग ताकतवर हैं वो लोग अपने अपने जानवरों को पहले पानी पिलाते हैं, बाकी के लोग बाद में पानी पिलाते हैं। ये तरतीब है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खैर वो दो लड़कियां खड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ लाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमारा बाप बूढ़ा है
اور ہم اس طریقے سے بکریوں کو پانی پلانے کے واسطے یہاں آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور یہ دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ ان کے والد صاحب حضرت شعیب علیہ السلام نے پورا واقعہ پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیسے گھر آئی؟ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک اللہ کا بندہ مل گیا تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا جس سے بہت سارا وقت بچ گیا اور ہم جلدی گھر آ گئی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکیوں سے کہا کہ لگتا ہے وہ کوئی اجنبی آدمی ہوگا، اور جبکہ اس نے تمہارے اوپر احسان کیا تو ہمیں بھی احسان کا بدلہ دینا چاہیے، ہمیں بھی احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک لڑکی کو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے آنے کے واسطے روانہ کیا۔ یہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے ابا کا پیغام سنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے درجے کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں۔ خیر، حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک شرط کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے اپنی لڑکی کا نکاح کروا دیا۔ جب وہ مدت ختم ہو گئی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو لڑکی تھی جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا، اس کے ساتھ مصر واپس آنے کا ارادہ کیا۔ جب مصر کے لیے روانہ ہوئے، مدین سے مصر کی طرف جانے کے لیے، تو اندھیری رات تھی، جنگل کا راستہ تھا، اور آپ کی بیوی حاملہ تھی، سردی زوروں پر تھی، یعنی ٹھنڈی کا ماحول تھا، اور بعض تفسیر کے مطابق بکریوں کا ریور بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اور ہوا یہ کہ رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام مصر کا راستہ بھول گئے، بکریاں ادھر ادھر ہو گئیں، اور اتفاق سے بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا، یعنی حمل ڈیلیوری کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف شروع ہو گئی۔ اب اندھیرے میں سخت پریشان تھے، سردی کا موسم تھا، سینکنے کے لیے آگ چاہیے تھی، وہ بھی موجود نہیں تھی۔ ان مصیبتوں کی تاریکیوں میں اچانک موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ایک آگ نظر آئی، لیکن حقیقت میں وہ دنیاوی آگ نہیں تھی، اللہ رب العزت کا نور جلال تھا یا حجاب ناری تھا، یعنی آگ کا پردہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری آگ سمجھ کر اپنی بیوی سے یوں کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، شاید وہاں سے آگ کا ایک شعلہ لے آؤں، یا وہاں آگ جل رہی ہے تو جلانے والا بھی کوئی ہوگا، تو شاید میں اس سے راستہ پوچھ لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو میدان ہے اور عجیب و غریب نظارہ ہے۔ ایک درخت میں زور و شور سے آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ جس قدر زور سے بھڑکتی ہے، درخت اسی قدر زیادہ سرسبز ہو کر لہلہاتا ہے، اور جوں درخت کی سرسبزی اور شادابی بڑھتی ہے، آگ کا اشتعال یعنی آگ کے شعلے اور تیز ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے قریب جانے کا ارادہ کیا تاکہ درخت کی کوئی شاخ، کوئی ٹہنی جل کر گرے تو اس کو اٹھا لائیں، لیکن جتنا وہ آگے سے نزدیک ہونا چاہتے آگ دور ہٹتی جاتی، اور جب گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتے تو آگ آپ کے پیچھے آتی۔ اسی حیرت و وحشت کی حالت میں آواز آئی، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ گویا کہ وہ درخت بلا تشبیہ اس وقت غیبی ٹیلی فون کا کام دے رہا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یا موسیٰ یہ آواز سنی تو کئی مرتبہ لبیک کہا اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ، میں تیری آواز تو سنتا ہوں اور آہت پاتا ہوں، مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرے اوپر بھی ہوں، تیرے ساتھ بھی ہوں، تیرے سامنے بھی ہوں، تیرے پیچھے بھی ہوں، اور تیری جان سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہوں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر جہت سے، یعنی ہر طرف سے اور اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سنتے تھے،
یعنی اللہ رب العزت نے آگے جو کچھ فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کے صرف کانوں نے ہی نہیں سنا، بلکہ آپ کی آنکھوں نے بھی سنا، آپ کے جسم کے ہر بال نے سنا، آپ کے ہاتھوں نے سنا، آپ کے پیروں نے سنا۔ یہ سننے کی کیفیت بہت عجیب و غریب تھی، گویا پورے جسم نے موسیٰ علیہ السلام کے اس آواز کو سنا۔ اس آواز میں کیا کہا گیا اس کے بارے میں انشاءاللہ کل سنیں گے، لیکن یہاں تک جو آیتیں نازل ہوئی اس میں کچھ باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستلون، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، لیکن آپ کو بھی دو ضرورتیں درپیش تھی۔ ایک تو آگ کی ضرورت تھی تاکہ راستہ دیکھ سکیں، اور ایک راستہ بتانے والے کی ضرورت تھی کہ جس سے راستہ پوچھ سکیں۔ تو ان دونوں ضرورتوں کے واسطے جدھر سے آگ نظر آئی اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسباب کی طرف قدم اٹھائے۔ تو جاننا چاہیے کہ انسان کو اپنی ضرورتوں کے لیے طبعی اسباب کو اختیار کرنا بالکل جائز ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، لیکن آگ کی ضرورت پیش آئی تو آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستہ پوچھنے کے لیے بتانے والے کی ضرورت پیش آئی تو راستہ بتانے والے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی پہلے ظاہری اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو آپ براق پر سوار تھے۔ جب مسجد اقصی میں آپ کی سواری رکی تو مسجد اقصی کے دروازے کے ساتھ آپ کی سواری کو باندھا گیا۔ حالانکہ یہ سواری تو جنت سے آئی تھی، اوپر سے آئی تھی، اس کے بھاگ جانے کا یا چلے جانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن امت کی تعلیم کے واسطے اس سواری کو مسجد اقصی کے دروازے کے ساتھ باندھا گیا۔ اس میں امت کے لیے سبق ہے کہ اسباب ضرور اختیار کریں، اس کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، یہاں قرآن کے الفاظ قابل غور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے سامنے تو آپ کی بیوی اکیلی ہیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے، کسو، ٹھہر جاؤ، جمع کا لفظ، بہو وچن کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح لعلکم تستلون، شاید کہ میں آگ لے کر آؤں تو تم سینکو، تم تپش حاصل کرو، گرمی حاصل کرو۔ یہاں بھی جمع کا لفظ استعمال کیا، بہو وچن کا لفظ استعمال کیا۔ حالانکہ بیوی تو اکیلی تھی، یعنی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، ان کے لیے تو واحد یعنی ایک کا لفظ لانا چاہیے تھا، لیکن جمع کا لفظ استعمال کیا۔ اس میں تعلیم ہے ہمارے لیے کہ بطور اکرام کے سامنے چاہے ایک آدمی ہو پھر بھی اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ سامنے کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی عالم ہے، تو ان کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے ازواج مطہرات کے لیے اس طریقے سے جمع کے الفاظ استعمال کرنا حدیث میں وارد ہوا ہے۔ تو اپنے بیوی کے ساتھ بھی احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کو بھی بڑے الفاظ سے بلانا چاہیے۔ ہر چیز میں ان کو جھڑک دینا، ان پر ناراض ہونا، غصے ہونا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ بیوی کی بھی تعظیم ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہاں ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا، اپنی بیوی سے ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اہل میں بیوی بچے سب آ جاتے ہیں، یہاں اہل کا لفظ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عام حالات میں لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کا نام لے کر ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو مطلق ہو۔
جیسے ہم یوں کہیں کہ بھائی ہمارے گھر والوں نے ایسا کہا، ہمارے گھر والوں نے ایسا بنایا، ہمارے گھر والوں نے یوں کہا، سب کے سامنے اپنی بیوی کا نام لے کر بلانا یا بیوی کا نام لے کر اس کا تذکرہ کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ خیر، وقت ہو چکا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کا یقین یہ بہت ضروری ہے، اور جو کوئی آخرت پر یقین رکھتا ہو یعنی ایمان والا ہو، اس کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ دوسری بات یہ آئی کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، وہ لوگ برے کاموں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے برے کاموں کو اچھے بنا دیے ہیں ان کی نظروں میں۔ خیر، وہ لوگ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، ان کا آخرت میں حشر اور انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آپ اس سے غمگین نہ ہو، آپ کو تو اللہ کی طرف سے بڑی نعمت یعنی قرآن کریم دی گئی ہے، قرآن کریم عطا کیا گیا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس سے جو لوگ حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے کہ ظاہری طور پر چاہے دنیاوی مال و دولت ان کے پاس نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے تو پھر دنیا والوں کی دولت کو للچائی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کی دولت اگر ایک طرف جمع کر دی جائے اور اس کے سامنے قرآن کریم ہو تو پوری دنیا کی دولت قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا قرآن اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے ایک بڑے نبی گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی واقعات پیش آئے، حالات پیش آئے، مصیبتیں پیش آئی، انہوں نے صبر سے کام لیا، آپ بھی صبر سے کام لیں۔ اور مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اس سے تعجب کرتے ہو کہ ہمارے جیسے ایک بندے پر جو کھاتا پیتا ہے، بازار میں گھومتا ہے، بیوی بچے جس کے ہیں، اس پر اللہ نے وحی بھیجی، وہی تو کسی جنات پر یا فرشتے پر آنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان پر وحی کا آنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بھی انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی وحی نازل فرمائی تھی۔ لہذا تم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کر لو۔ یہ تعلیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ابھی تو شروعات ہے، بہت لمبا قصہ ہے، اس میں 2-3 باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ انسان اپنی طبعی ضروریات کے لیے اسباب کو اختیار کرے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، شریعت کی تعلیم کے خلاف بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ پہلے اسباب اختیار کیے جائیں، پھر بھروسہ اللہ رب العزت پر کیا جائے۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں سے تمیز سے بات کریں، بڑے نام سے، بڑے لقب سے ان کو پکاریں، ایک ادب یہ معلوم ہوا۔ دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ مجلس میں عام لوگوں کے سامنے اپنے بیوی کا نام لے کر بات نہ کریں، بلکہ کوئی مناسب لفظ استعمال کریں، جیسا کہ قرآن نے ہمیں سکھایا، اذ قال موسیٰ لأہلہ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا۔ تو یہ 2 بڑے ادب ہمارے سامنے آئے۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔